امام اہل سنت کا ایک مشہور زمانہ کلام ہے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ تو اسی کلام کی زمین پر یعنی اسی بحر ردیف اور قافیے کا استعمال کرتے ہوئے میں نے اس پر کچھ اشعار لکھے ہیں، وہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، آپ سنیں گے تو انشاءاللہ محظوظ ہوں گے۔ کرم دم بدم ہم پہ فرمانے والے، ہر آن نبی کریم علیہ السلام کی برکتیں، آپ کا کرم، آپ کا فضل ہمارے شامل ہے۔ تو کرم دم بدم ہم پہ فرمانے والے، کرم دم بدم ہم پہ فرمانے والے، محمد ہیں قسمت کو چمکانے والے، سرے عرش ہیں مصطفیٰ جانے والے۔ جو امام علیہ سنت نے فرمایا کہ سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر، ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ آیا نہیں۔ تو امام علیہ سنت کے اسی کلام اور اسی شعر کا یہ مضمون ہے کہ سر عرش ہیں، سر عرش ہیں مصطفیٰ جانے والے، دل فرش میں کیا ہے بتلانے والے، رخ مصطفیٰ سب سے روشن ہے پھر بھی یہ مہر و قمر کیوں ہے گرانے والے، معطر معمبر ہے جن کا پسینہ وہی تو ہے آدم کو مہکانے والے۔ جو ذرات پائے نبی سے لگے وہ ریت کے مٹی کے وہ ذرات جو نبی کریم علیہ السلام کے نورانی قدموں سے لگے، ان ذرات کی چمک اور تابانی کا کیا عالم ہے۔ جو ذرات پائے نبی سے لگے وہ ہے چاند اور سورج کو شرمانے والے، سرے حشر بخشش کرانے ہماری۔ انشاءاللہ وہ دن آئے گا کہ جب رب تبارک و تعالیٰ کے محبوب آدم میدان محشر میں اپنے غلاموں کی مدد فرمانے، ان کی یاوری فرمانے اور ان کو رب سے بخشوانے کے لیے جلوہ گر ہوں گے۔ وہ جو حالت میں فرمانا کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجے سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام، تو مجھ سے خدمت کی قدسی کہے ہاں رضا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ تو ذرا چشمے تصور میں دیکھیں کہ ساری خدائی موجود ہے، ساری مخلوق موجود ہے، اب پیارے مصطفیٰ کی آمد ہوتی ہے اور امت کو بخشوانے کا آغاز ہوتا ہے۔ تو سرے حشر بخشش کرانے ہماری، سرے حشر بخشش کرانے ہماری، شفیع معظم ہیں خود آنے والے، جناب محمد ہیں امت کی خاطر شفاعت کے بازو کو پھیلانے والے۔ نبی محتشم عرض کر کے خدا سے سند ہم کو بخشش کی دلوانے والے، ندا یا رسول خدا کی لگا کر نعرہ رسالت لگاتے ہیں نا، جو اہل سنت کا شعار ہے، اہل سنت کی پہچان ہے۔ اللہ پاک یہ نعرے ہمیں زندگی میں بھی اور قیامت کے دن میدان محشر میں بھی لگانے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اب یہ جو ہم نعرہ رسالت لگاتے ہیں، یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، سعدیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، یہ جب ہم نعرہ لگاتے ہیں نا تو ہمارا دل تو خوش ہوتا ہے، عاشقان رسول تو سن کر مسرور ہوتے ہیں، لیکن کچھ لوگوں کے لیے یہ نعرہ قیامت کی مانند ہے، ان پر قیامت گزرتی ہے۔ ان کی کیفیت کیا ہے؟ ندا یا رسول خدا کی لگا کر کوئی پوچھے کہ سنی ہر موقع پر حضور کا ذکر کرتا ہے، اور جب اس کو کوئی بات اچھی لگتی ہے تو وہ نعرہ رسالت بلند کرتا ہے، اور جب وہ مدد کے لیے پکارتا ہے تو رب کی مدد کے، رب کی نصرت کے مظہر آدم پیارے مصطفیٰ کی بارگاہ میں استغاثہ کرتا ہے، اور یا رسول اللہ کہتا ہے تو ہوتا کیا ہے؟ تو سنے نعرہ رسالت سے کیا ہوتا ہے؟ ندا یا رسول خدا کی لگا کر قیامت ہے منکر پہ ہم ٹھانے والے، رضا کے حوالے سناتے رہیں گے۔ جو امام علیہ سنت نے فرمایا تھا نا، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، بڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے۔ دیکھیں آج جس زمانے میں ہم جی رہے ہیں، 15ویں صدی ہے اسلامی تاریخ کے اعتبار سے، 1500 سال پہلے نبی کریم علیہ السلام دنیا میں جلوہ گر ہوتے ہیں، اور 15 صدیوں کے دوران آپ دیکھیں ہزاروں سینکڑوں بڑے بڑے حکمران بھی آئے،
بڑے پیسے والے آئے، علم والے آئے، بڑے بڑے ادیب آئے، بڑے بڑے شعراء آئے، بڑے بڑے اپنے فن کے شاہکار آئے، لیکن زمانے کے گزرنے کے ساتھ ان کے تذکرے تک لوگوں نے مٹا دیے۔ زمانہ ایسا ہے کہ جو بڑوں بڑوں کے تذکرے مٹا دیتا ہے۔ آج ہم محفل میں موجود ہیں، ہمیں اپنے والد کا نام معلوم ہے، اپنے دادا کا، پردادا کا، 3-4 پشتوں تک نام معلوم ہوتا ہے، حالات معلوم ہوتے ہیں۔ اس کے بعد جن کی ہم اولاد ہیں، اپنے آباء و اجداد کے ناموں تک سے ہم واقف نہیں ہوتے، کیونکہ زمانہ جب گزرتا ہے نا تو بہت ساری چیزوں کو یہ بھلا دیتا ہے۔ تو بڑے بڑے آئے، بڑے بڑے کر و فر والے آئے، لیکن زمانے کے گزرنے کے ساتھ ان کے ذکر مٹ گئے۔ لیکن 15 صدیاں گزرنے کے بعد، 1500 سال گزرنے کے بعد وہی دھوم ہے ان کی ماشاءاللہ۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہی دھوم ہے ان کی ماشاءاللہ، مٹ گئے آپ مٹھانے والے، تو رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے۔ اور یہ کلام اعلیٰ حضرت کا ہے۔ قرآن کی حرمت کا معاملہ ہو، رب کی تقدیس الوہیت کا معاملہ ہو، نبی کریم علیہ السلام کی شان رسالت یا ختم نبوت کا معاملہ ہو، صحابہ کی عظمت کا معاملہ ہو، اہل بیت اطہار کی شان کا معاملہ ہو، اولیاء کی عظمت کا معاملہ ہو، الغرض دین کا کوئی بھی عنوان ہو، دین کا کوئی بھی موضوع اور ٹاپک ہو، ہم دیکھتے ہیں کہ اس دور میں جب علماء اہل سنت باطل کا مقابلہ کرتے ہیں، قرآن و حدیث کے دلائل قائم کرتے ہیں، تو دیگر علماء کے ساتھ ساتھ وہ سر فہرست امام احمد رضا کا حوالہ دیتے ہیں۔ لوگ بولتے ہیں احمد رضا کو ماننا کیوں ضروری ہے؟ تو احمد رضا کا انکار کرنا کیوں ضروری ہے؟ یہ بھی تو سوال بنتا ہے نا، کیوں کر رہے ہیں آپ انکار؟ احمد رضا نے جو لکھا ہے آپ کو اس سے اختلاف ہے تو سامنے آئے۔ دیکھیں، ایک ہے فقہی مسائل، شرعی مسائل جب بیان کیے جاتے ہیں، ہر مفتی کی اپنی تحقیق ہوتی ہے دلائل کی روشنی میں، تو کئی ایسے فقہ کے مسائل ہوتے ہیں اسلامک لاء میں کہ جن میں مختلف دلائل ہوتے ہیں اور علماء کی اپنی ایک ریسرچ ہوتی ہے۔ تو فقہی اور ضمنی مسائل میں تو اختلاف کی گنجائش ہوتی ہے دلیل کی بنیاد پر، اور وہ بھی اختلاف کرے جو اختلاف کرنے کا اہل ہو، علم والا ہو، وہ جانتا ہو قرآن و حدیث کے مزاج کو۔ لیکن بات ہے عقیدے کی کہ قرآن و حدیث سے اور 14 صدیوں کے اجماع اور تسلسل سے جو عقائد و نظریات ثابت ہوتے ہیں، ان کو امام احمد رضا خان نے اس انداز میں بیان کیا کہ آج اگر اٹھ کر عقیدے کے معاملے میں کوئی امام احمد رضا کا انکار کرے گا تو یہ انکار صرف بریلی تک نہیں رہے گا، یہ 14 صدیوں کے تسلسل کو چیلنج ہوگا۔ بھائی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی و رسولوں کے بعد سب سے افضل والا ہے، اس پر امت کا اجماع ہے، یہ قطعی مسئلہ ہے، متواتر مسئلہ ہے، اجماعی مسئلہ ہے، یہ اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے۔ اب کوئی کہے کہ میں نہیں مانتا اعلیٰ حضرت کی، تو یہاں یہ اعلیٰ حضرت کا انکار نہیں ہے۔ اب 14 صدیوں کا لٹریچر اٹھائیں گے نا تو صحابہ کے دور سے لے کے اس زمانے تک امت کے تمام اکابرین نے، ائمہ اہل سنت نے عقیدہ یہی لکھا ہے کہ نبیوں رسولوں کے بعد پہلا نمبر صدیق اکبر کا ہے۔ تو یہ ایک سازش ہوتی ہے کہ اپنے بزرگوں کابرین سے برگشتہ کیا جاتا ہے، متنفر کیا جاتا ہے اور ان کو ایک عام اسکالر کے طور پر پیش کیا جاتا ہے۔ تو امام احمد رضا خان کا جو حوالہ ہے نا، یہ بھی بعض لوگوں کے لیے جو ہے نا وبال جان بن جاتا ہے، ان کی سانس جو ہے نا وہ اٹک جاتی ہے۔ تو انشاءاللہ ہم تو جب تک ہمارے دم میں دم ہے، دین کا کوئی بھی مسئلہ ہوگا ہر موضوع میں امام احمد رضا کے حوالے دیں گے، کبھی فتاوی رضویہ کا حوالہ دیں گے، کبھی کنز الایمان کا حوالہ دیں گے، کبھی ہدایت بخشش کا حوالہ دیں گے، کبھی جد الممتار کا حوالہ دیں گے، کبھی الدولت المکیہ کا حوالہ دیں گے، کبھی انباء الحی کا حوالہ دیں گے، کبھی ملفوظات اعلیٰ حضرت کا حوالہ دیں گے۔ کوئی کہنے والا کہے گا کہ اتنے حوالے رضا کے نہ دو، رضا والے تو خوش ہوں گے لیکن کہیں اور تو آگ لگ جائے گی، اور وہ آگ اتنی بھڑکے گی کہ جل جل کر راکھ کا ڈھیر بن جائے گا۔ ہم نے کہا ہمیں اس سے کوئی پرواہ نہیں ہے، ہم تو کیا کریں گے، رضا کے حوالے سناتے رہیں گے، رضا کے حوالے سناتے رہیں گے، ارے رضا کے حوالے سناتے رہیں گے، پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے۔ کرو سنیوں عام فکر رضا تم، فکر رضا کیا ہے؟ جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، یاد اس کی اپنی عادت کیجئے۔ یہ جو ہم بزم سجا کر بیٹھے ہیں یہ فکر رضا ہے، جو ہم جمعے والے دن حضور کی بارگاہ میں صلاۃ والسلام عرض کرتے ہیں، یہ فکر رضا ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ اور اہل بیت اطہار کی عظمت کے ڈنکے بجا
بناتے ہیں، یہ فکر رضا ہے۔ ہم مزارات پر جا کر اولیاء سے برکت لیتے ہیں، ان کو رب کی بارگاہ میں وسیلے کے طور پر پیش کرتے ہیں، یہ فکر رضا ہے۔ الغرض قرآن و حدیث پر درست انداز میں عمل کرنے کا نام فکر رضا ہے۔ تو کرو سنیوں عام فکر رضا تم۔ تو کہتے ہیں ایک بندے کی فکر کو کیوں پروموٹ کر رہے ہو، دین کی بات کرو۔ ہم نے کہا وہ جو بندہ ہے نا، وہ اپنے دور کے تمام علماء کا ترجمان ہے۔ اس ایک امام احمد رضا کا ذکر کر دیا جائے تو پوری صدی کے علماء کی نمائندگی ہو جاتی ہے۔ تو ہم ایک بندے کی فکر کو پروموٹ نہیں کر رہے، ہم دین کی اصل روح کو، اہل سنت کے اصل مزاج کو فکر رضا کے نام پر اجاگر کر رہے ہیں۔ تو کرو سنیوں عام فکر رضا تم۔ ہم کہیں گے فکر رضا کو عام کریں گے، رضا کا نام لیں گے تو مختلف قسم کی مارکیٹ میں باتیں ہوتی ہیں، سوشل میڈیا پر باتیں ہوتی ہیں، تو گھبرانا نہیں ہے۔ کرو سنیوں عام فکر رضا تم، بکے لاکھ امت کو بہکانے والے، ہمیں خوف محشر کا کیوں کر ہو برہان۔ کیوں کر یعنی کیسے ہو؟ ہمیں خوف نہیں ہے انشاءاللہ، ہمیں خوف محشر کا کیوں کر ہو برہان، ہے جب مصطفیٰ ہم کو بخشانے والے۔ تو اللہ پاک ہمیں نبی کریم علیہ السلام کی بخشش سے حصہ عطا فرمائے۔